یہ کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کہانی میں نے نہیں لکھی، لیکن مجھے کہیں سے مل گئی۔ اب یہ کہانی کس نے لکھی ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن بہرحال میں آپ کو یہ کہانی سنائے دیتا ہوں۔ میں نے پتہ نوٹ کر کے پہلے مکان کا بیرونی جائزہ لیا اور پھر ہمراہ ایک پارٹی کو لے کر گیا جو مطلوبہ مکان خریدنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے، ایک عمر رسیدہ بزرگ نے ہمیں اندر آنے کی دعوت دی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ایک عمر رسیدہ خاتون چائے کی ٹرالی سجائے ڈرائنگ روم میں آن پہنچی، جس پر چائے کے علاوہ گاجر کا حلوہ، بسکٹ اور کچھ مٹھائی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اتنے زیادہ لوازمات دیکھ کر ایسا لگتا تھا گویا ہم اجنبی نہیں بلکہ ان کے خاص مہمان ہوں۔ وہ دونوں میاں بیوی ہمارے سامنے بیٹھ گئے اور ہمیں چائے پینے کی دعوت دی۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید بزرگ میاں بیوی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے کہا، ہم مکان کی بات چیت کرنے آئے ہیں کیونکہ آپ نے اخبار میں اشتہار دیا تھا اور ہماری آج پہلی ملاقات ہے، تو پھر آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ بابا جی نے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا آپ چائے نوش فرمائیں، مکان کی بات بعد میں ہوتی رہے گی۔ ہم سب لوگ چائے سے لطف اندوز ہوتے رہے اور ساتھ ہی ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے رہے۔ دونوں میاں بیوی خاصے خوش مزاج تھے اور بہت اچھی گفتگو کرتے تھے۔ چائے کے بعد بھی جب کچھ دیر تک انہوں نے مکان کی بات نہ کی تو میں نے خود ہی بابا جی سے کہا، اب مکان کی بات کریں؟ جی جی آئیے۔ وہ بولے، تشریف لائیے، آپ کو مکان اندر سے چیک کروا دوں۔ انہوں نے پھر ہمیں پورا مکان دکھایا۔ یہ مکان آپ کتنے میں دیں گے؟ میرے سوال پر بابا جی نے کہا، مکان کی قیمت 50 لاکھ ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، بابا جی آپ کا مکان تو 30 لاکھ سے زیادہ کا نہیں، آپ 50 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے ہماری پرتکلف مہمانداری کر کے ہم پر احسان کیا ہے اور اب مکان کی قیمت بھی مارکیٹ سے بہت زیادہ مانگی ہے، لہٰذا ہمارا سودا نہیں ہوتا۔ تو بابا جی بولے، کوئی بات نہیں بیٹا، یہ کھانا پینا کچھ نہیں، انسان اپنے نصیب کا کھاتا ہے۔ خیر، ہم 2-3 گھنٹے وہاں گزار کر خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ 2 مہینے بعد میں نے اخبار میں پھر اسی مکان کا اشتہار دیکھا اور تعجب ہوا کہ ابھی تک بابا جی کا مکان نہیں بکا۔ دوبارہ فون کرنے پر ان سے رابطہ کر کے ایک دوسری پارٹی کو ساتھ لے کر بابا جی کا مکان دیکھنے چلا گیا۔ جیسے ہی مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو بابا جی نے ایک بار پھر پرتپاک طریقے سے اندر آنے کی دعوت دی اور ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اور کچھ دیر بعد وہی خاتون خانہ اسی طرح لوازمات سے بھری چائے کی ٹرالی لیے ہماری طرف آ رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ کہا، بابا جی آپ ہر آنے والے کے لیے اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ آپ مکان کتنے میں بیچنا چاہتے ہیں؟ بابا جی نے وہی جواب دیا، آپ پہلے چائے پئیں، مکان کی بات بعد میں ہوتی رہے گی۔ پہلے کی طرح اس بار بھی چائے وغیرہ کے بعد کافی وقت ان سے گفتگو میں گزر گیا، اور جب میں نے بابا جی سے مکان کی بات کرنا چاہی تو بابا جی نے پھر 50 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی۔ مجھے کچھ غصہ بھی آیا اور حیرت بھی ہوئی کہ یہ بابا جی دماغی مریض لگتے ہیں جو ہر آنے والے پر 1200 روپے لٹا دیتے ہیں۔ خیر، سودا نہ ہو سکا، ہم نے اجازت طلب کی اور وہاں سے واپس آ گئے۔ اس بات کو کافی ماہ گزر گئے کہ ایک دن میرے ایک دوست کا جو خود بھی پراپرٹی ڈیلر تھا، فون آیا کہ ایک مکان کافی اچھا مل رہا ہے، اگر ارادہ ہو اور تم رکھنا چاہو تو چلو تمہیں ساتھ مکان دکھا دوں۔ جب میں اس کے ساتھ گیا تو وہ وہی بابا جی والا مکان تھا۔ میں نے اپنے دوست کو ہنستے ہوئے بتایا، یہ بابا جی کا مکان ہے اور وہ بابا جی پاگل ہیں شاید۔ پھر میں نے اپنے دوست کو پچھلے دونوں واقعات سنائے تو اس نے کہا، اس بات میں کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے، چلو پتہ کرتے ہیں۔ دروازہ کھولتے ہی بابا جی کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور پہلے کی طرح اس بار بھی ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد وہی خاتون لوازمات سے لدی پھندی چائے کی ٹرالی ہماری طرف لاتی دکھائی دی
जो शायद खुसूसी तौर पर पहले से तैयार करके रखी गई थी। बाबा जी ने हमें चाय पीने को कहा और जब हमने कहा बाबा जी आज हम तब तक चाय नहीं पिएंगे जब तक आप हमें ये नहीं बताते कि आप मकान की फ़रोख्त का इश्तिहार तो देते हैं लेकिन मकान फ़रोख्त नहीं करते और जो भी मकान देखने आता है उसकी ख़ास मेहमानों की तरह तवाज़ो करके वापस भेज देते हैं, आखिर ये माजरा क्या है? ये सुनकर बाबा जी ने पहले खामोश निगाहों से अपनी बीवी की तरफ देखा और फिर उदास लहजे में मुझसे मुखातिब हुए। बेटा, ये मकान मैंने उम्र भर की जमा पूंजी से अपने बच्चों के लिए बनाया था। हमने मकान नहीं बेचना। हम तन्हाई के मारे सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे घर कोई आता जाता रहे और हम भी किसी से मिलें, हम भी किसी से बातें करें और कोई हमसे बातें करे। हम बूढ़े हैं, लाचार हैं। हमारे 3 बेटे हैं जिन्हें सारी उम्र मेहनत करके हमने अच्छी तालीम दिलवाई और अब वो तीनों मुल्क से बाहर हैं, लेकिन हमारे लिए ना होने के बराबर हैं। हम 2 बूढ़े अपने आप को और इस घर की खाली दीवारों को देख देख कर उकता गए हैं। इसलिए हमने सोचा कि अपनी इस उदासी को लोगों की तवाज़ो से ख़त्म करें। चलो किसी बहाने से ही लोग हमसे मिलते तो रहेंगे। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल पसीज गया और मैंने सोचा बुढ़ापा और अकेलापन, इन दोनों चीज़ों के साथ ज़िंदगी की किस कदर कठिन है। इधर बाबा जी कह रहे थे बेटा, दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ पास है, लेकिन बुढ़ापे में असल सहारा औलाद का साथ ही होता है। बराह करम ख्याल कीजिए कि बुढ़ापे में बूढ़े वालिदैन को आपके पैसे की नहीं बल्कि आपकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लिहाजा वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें।